حدیث نمبر 1028 عن ابی رافع اسلم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ۔ حضرت ابو رافع اسلم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع اسلم، ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں لیکن الگ نام سے لکھے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم لکھے ہیں ابو رافع ابراہیم القبطی۔ اگر آپ پچھلے احادیث میں جائیں گے، میں سمجھتا ہوں ایک 50-60 حدیث ہے یا 100 حدیث ہے پیچھے یہ نام گزر چکا ہے، ابو رافع ابراہیم القبطی لکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خادم تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو آزاد کیا تھا حضور کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یہ سب ہم ان کے بارے میں بتائے تھے ابو رافع ابراہیم نام سے، یعنی محدثین کتابوں میں یہ بات لکھے ہیں کہ ان کا نام ابو رافع ابراہیم ہے یا ابو رافع اسلم ہے، دو باتیں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ابو رافع سے ان کی شہرت تھی، اصل نام ان کا ابراہیم ہے یا اصل نام اسلم ہے، کتابوں میں دونوں نام لکھے ہیں۔ تو میں جب اس مرتبہ آپ کو ابراہیم نام لکھایا تھا، اب یہاں پر اسلم والی روایت ہے کہ شخصیت وہی ہے، ابو رافع ابراہیم القبطی کہیں یا ابو رافع اسلم القبطی کہیں، خاندان تو قبطی ہے، خاندان قبطی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا اور آپ کے خادم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ، جو کوئی کسی میت کو نہلایا، میت کو جب نہلاتے نا تو دیکھیے انسان لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں رہتا، کسی کو کوئی بیماری کا نشان رہتا، کسی کے اوپر کوئی وشم رہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ٹیٹو وغیرہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی زخم کا نشان ہوتا ہے، کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا موٹاپا بے تحاشا ہوتا، کوئی بہت دبلا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کئی راز انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کی باڈی ٹوٹل آپ کے ہاتھ میں ہوتی، آپ جو چاہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی کسی میت کو نہلائے، غسل دے میت کو، اور اس میں اگر کچھ اس کو نظر آئے اور وہ کسی سے ذکر نہ کرے، بس اس کا راز اس کے ساتھ چلے جائے۔ اب میں ایک بھی انسان کو، یعنی ایک کوئی سنگل، ہاں کوئی مطلب کوئی کیس کا متعلق ہے، تحقیقات سے متعلق ہے، یا کوئی ضروری چیز پہنچانا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی نشان نظر آئے جس سے اب آگے کی دنیا کچھ سمجھے گی نہیں، مطلب ان کے کام کا نہیں ہے، جب چیمگویاں رہیں گے اور فضولیات رہے گی اور غیبتیں رہیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہیں گی، تو جو چیز نظر آئے، جو راز ہے، بس وہ راز کو بس وہی راز رکھ دے اور کسی سے وہ ذکر نہ کرے۔ غفر اللہ له 40 مرتن، تو جو کوئی کسی میت کے راز کو راز رکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 40 مرتبہ بخشے گا۔ 40 مرتبہ اگر وہ گناہوں میں پڑتا چلے جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو میت کے راز کو راز رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی آدمی، غسل دینے والا آدمی، اور لوگ کو نہیں بولا، کسی ایک آدمی کو بھی بول دینا تو اس کو کتمہ نہیں کہتے، پھر کتمہ نہیں کہتے۔ کتمہ مطلب کسی کو نہیں بولنا، کتمہ کہتے ہیں کسی کو نہیں بولنا۔ اگر بولے نہیں میں خاص آدمی کو، صرف ایک کو بولا اور کسی کو نہیں بولا، نہیں ایک کو بول دیا نا، تو یہ حدیث شریف کے سرکل سے باہر ہو گیا جی۔ ایک انسان کو بھی نہیں بتانا، آپ کو معلوم تھا، بس دماغ سے اس کو اریز کر دو اور نکال دو ذہن سے، اور کسی سے ذکر مت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا اجر دیتا ہے۔ اب وہ جو معاملات میت کے ساتھ ہو گئے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہاں پر وہ حساب اپنا دے لے گا، بندوں میں بول کر کیا کرنا ہے۔